اللہ نے کہہ دیا کہ نبی آؤ، آپ بڑے تھکے ماندے ہیں، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، اور پیغمبر خدا پہ کروڑ سلام ہو، کروڑ سلام، کروڑ درود ہو۔ آقا نے طائف کے سفر کو ذکر نہیں کیا، کفار قریش نے تکلیف دیا، کفار مکہ نے تکلیف دیا، عرب کا آدمی تکلیف دیا، کوئی ذکر نہیں کیا۔ کہا قریب تشریف لا کر کہا اے اللہ میں اتنے دور اتنا لمبا سفر کر کر کے ساتوں آسمانوں کا سیر کر کر کے مکہ مدینے کا سفر کر کے آیا ہوں، اللہ مجھے میری امت کو یاد کرنے کے لیے اللہ میری امت کے ہمیں تحفہ دے دیجئے۔ میرے آقا پہ کروڑ سلام ہو، امت کو وہاں بھی نہیں بھولا، امت کو اللہ کے نبی وہاں بھی آسمان میں نہیں بھولا، اللہ کے سامنے نہیں بھولا، پروردگار عالم کے جلوے کے سامنے نہیں بھولا۔ وہاں صرف نبی تھے، محمد تھے، اللہ تھے، محمد تھے، مولا تھے، اور صرف اللہ تھے، اللہ کے نبی کی ذات اقدس موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم، فكان قاب قوسين أو أدنى۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن۔ وقال رأيت ربي برأس عيني، رواه البخاري، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبی الکریم، نحن على ذلك من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم قابل صد احترام بزرگ عزیز دوستو، میرے ناظرین اور ناظرات، سامعین اور سامعات، تمام ہی احباب کو، تمام ہی افراد کو فردن فردن آج کی مبارک مقدس محترم بالشان رات شب معراج کی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بہت ادب و احترام کے ساتھ مبارکبادی دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس معراج کی عظیم موقع پر، آج کی اس معراج کے بہت اہم محترم بالشان موقع پر اللہ نے مجھے آپ سب کے سامنے، ناظرات کے سامنے، ناظرین کے سامنے، سامعین سامعات کے سامنے معراج کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ میرے بولنے کو، آپ کے سننے کو، اس سے بڑھ کے اللہ عمل کے لیے اللہ راستے آسان فرما دے، اور آج کی مقدس رات کے تمام ثمرات اللہ ہم سب کو مرتب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں بندہ مولوی محمد جیلانی باقوی کہتے ہیں، میں مسجد صدر محلہ کا امام و خطیب ہوں، اس کے پہلے مسجد عائشہ کا امام و خطیب تھا۔ الحمدللہ احباب کے حکم سے، احباب کے خواہش پر آج کے تھوڑے موقع پر معراج کے نام پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی، اللہ آپ کو عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کے نبی ہم سب کے آقا کو اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے، پوری دنیا انسانیت گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو سیکنڈوں میں، منٹوں میں الحمدللہ رات کے اندر کچھ دیر سیر کرا کر کے، سفر کروا کر کے، رات کے کچھ پہر میں اللہ پاک نے مہینوں کے
مہینوں کے سالوں کے سفروں کو سیکنڈوں میں طے فرما دیا۔ اس کی عظیم دلیل یہ ہوتی اللہ جو چاہتے کرتے، اللہ جیسا چاہتے کرتے۔ اللہ کے پروردگار عالم کی قبضہ قدرت میں کسی کو پر مارنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ کلام پاک میں اللہ خود فرماتے کن فیکون، جب میں کوئی چیز کرنے پہ آ جاتا ہوں، صرف آرڈر کر دیتا ہوں، کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ بہرحال بزرگ عزیز دوستو، معراج کا معنی لغوی معنی، شرعی معنی، اصلاحی معنی، اصطلاحی معنی۔ معراج کا معنی میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے مراد، میم عین سے مراد عرش معلیٰ پر محمد کو، عرش معلیٰ پر، رے سے مراد رات کے موقع پر، الف سے مراد اللہ نے، جیم سے مراد جبریل کے ذریعے سے اللہ نے رات کے موقع پر عرش معلیٰ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدعو کیا، دعوت دی، اہلا و سہلا استقبال فرمایا۔ یہاں عرش منتظر تھا، عرش معلیٰ انتظار کر رہا تھا۔ عرش معلیٰ کے ہزاروں لاکھوں پردوں کو اللہ نے ایک لق دق میں اللہ نے ہٹا دیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے بار بار گزارش کرتے تھے اور درخواست کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔ اللہ کہتے کہ کوہ طور پہ تم کو آنا پڑے گا، وہاں میں تم کو ملوں گا اور میری تجلی کو تم پورا دیکھ نہ پا سکو گے، تم دیکھ نہ پا سکو گے، دیکھ نہ کر سکو گے۔ لیکن نبی کریم ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلا کر کے کہا عرش آپ کا منتظر ہے، عرش والا آپ کا منتظر ہے، عرش والے آپ کی منتظر ہے، اللہ کے معصوم ملائکہ آپ کی منتظر ہے، اللہ کے انبیاء کرام آپ کے منتظر ہے۔ چنانچہ پیغمبر خدا مختصر بات ہے، آپ آرام فرماتے اپنی پھوپھی ذات بہن کے دولت کدے پر، آشیانے ام ہانی پر، مکہ مکرمہ کے بالکل سامنے گھر پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ کے لیے دروازے پورے کھول دے، پورے اللہ خانہ کعبہ کا راستہ ہموار فرما دے۔ آپ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے، ام ہانی کے مکان میں، پھوپھی ذات کی بہن کے مکان میں سیدنا جبریل آئے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جبریل جاؤ کہ میرے نبی کو، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو آج اس ماہ میں، اس ہفتے میں بہت ستایا گیا۔ طائف والے ستائے، اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، آپ کی پیٹھ سے خون نکلنے لگا، سر مبارک پھٹ گیا، ایڑیوں تک خون آ کے جم گیا، رک گیا۔ اللہ کہا کہ اگر میرے نبی کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گر جائے گا، دنیا تباہ تاراج ہو جائے گی، طائف والے برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کے باوجود بھی بغیر کسی گلوا شکوا کے، بغیر کسی آہ گلا کے، بغیر کسی شکوا گلوا کے، بغیر کسی الجھن کے، طائف سے آتے ہوئے آپ اللہ کے نبی نے جنت المالا سے آتے ہوئے ایک مسجد جن آج بھی موجود ہے، وہاں جنات نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول فرما لیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی اگر انسان ایمان نہ لائے تو کیا ہونے والا ہے؟ نبی ہم نے آپ کے لیے ایسے معصوم اور پاک قوم کو، طبقے کو جنات کی شکل میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان قبول فرما لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طائف والو اگر تم مجھے مار رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم نے تمہاری اولاد ایمان لے آئے گی، مجھے معلوم ہے تم نے تمہاری نسل ایمان لے آئے گی۔ چنانچہ سیدنا زید بن حارثہ فرماتے ہیں آپ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بد دعا فرمائیے، آپ کے ساتھ گھنوں ناکام کیا جا رہا، بدتمیزی کی جا رہی۔ میرے حاضرین سماعت فرمائیے، آج کے معراج کے موقع پہ پیغمبر خدا کو اللہ نے جو عروج دیا، جو جلوگر کیا، جو ترقی دیا، جو عرفہ کیا، جو اٹھایا، جو بہت اونچا کر دیا، سیڑھی سے زیادہ اٹھا دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے آقا کی قربانی ہے، آپ کی مصائب ہیں، آپ کے مسائل ہیں، آپ کی اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے، اللہ پاک کے دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے آپ نے تن من دھن سب کو جٹا کر کے ان کے حق میں باوجود ہے کہ آپ نے بجائے بد دعا کے دعا دیتے گئے۔
غالباً مولانا قاری صدیق صاحب بندوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ طائف پہ جانا، طائف پہ جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ طائف پر جانا، طائف پہ جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا، اللہ کے نبی کا یہ اعلیٰ کردار تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کی معجزہ، یہ کرشمہ، یہ کرامت، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی پرچار لے کر کے آپ نے طائف سے آئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کے بجائے بد دعا کے دعائیں کیے، اللہ اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ آپ کمزور نہیں ہے، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ آپ بے بس نہیں ہے مولا۔ آپ پیغمبر خدا نے الحمدللہ طائف سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے آ کر کے آپ رات کے نیند میں آرام فرمائے، اور حال یہ اسی سن میں اسی سال میں اللہ کے نبی کی بالکل چہتے ہوئے چچا جن کا نام ہے اسم گرامی ابو طالب آتے ہیں، آپ کا وصال بھی اسی سال ہو گیا، اور سب سے چہتی ہوئی آپ کی شریک حیات جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی، آپ کے نام پر نچھاور ہونے والی، آپ کے نام پہ سب دینے والے جن کا نام ہے اسم گرامی سب کی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ نے 3 درپیش مسائل کا سامنا کیا، ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا، پھر آپ نے مکے میں آ کے لیٹ گئے۔ اللہ نے کہہ دیا نبی جی اے حبیب آپ پریشان مت ہو جائیے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے ہم فرشتوں کو کھڑا کر دیں گے۔ سیدنا جبرائیل نے، فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین نے آ کر کے آپ کے پیر کو قدم کو ہاتھ لگائے۔ ناظرین سماعت فرما لیجئے، جب بندہ سوتا ہے، کوئی آدمی سوتا ہے، بچہ بڑا چھوٹا، ہم بجائے اس کو اٹھانے کے مسئلہ یہ معلوم ہوتا، سنت طریقہ یہ معلوم ہوتا، اور بہتر طریقہ فزیکلی جسمانی طور پر یہ معلوم ہوتا، آدمی کو نہیں اٹھانا بلکہ ہاتھ لگا کر کے پیروں کو اٹھایا، پیروں سے حرکت کر کے اٹھائیں گا تو بندہ اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی اٹھے، فرمایا کیا بات، کیسے جبریل کیسے آنا ہوا؟ سلام نے آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ سلام اللہ کی ذات، سلام قول من رب الرحیم۔ سلام نے آپ کو سلام کیا، کیا مطلب؟ اللہ پاک نے آپ کو یاد فرمائے۔ چنانچہ سیدنا جبریل نے آپ اللہ کے نبی کو وہاں مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے لے کر کے اور کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی سیکنڈوں میں، کچھ ہی وقت میں آپ سیدھے مدینہ منورہ کو لے آئے۔ مدینہ منورہ کو لے آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہاں آپ کو آنا ہوگا، ہجرت یہاں کرنی ہوگی۔ گویا کہ معلوم ہوتا ہے سفر میں، مسافر میں، سفر میں جو ہے رہبر جو ہے بعد دفعہ نشاندہی کرنا ہے، راستہ ادھر جاتا، راستہ ادھر جاتا۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل نے کہا کہ آپ کو یہاں آرام کرنا ہوگا اور آپ کی ہجرت کرنا ہوگا۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، ناظرین کرام سماعت فرما لیجئے، اللہ کے نبی مدینے سے ہوتے ہوئے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوہ طور سے، سینہ سے ہوتے ہوئے، بیت لحم سے ہوتے ہوئے آپ نے بیت المقدس میں آئے، جہاں 1,24,000 حضرات انبیاء کرام سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، صف کا بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں، امام و خطیب کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو انبیاء کرام نے اشارہ فرمایا کہ آپ آگے بڑھیے۔ معلوم ہوا آدمی عہدے کے لیے آگے نہیں پڑھنا ہے، عہدے کے لیے میں نہیں کہنا ہے، اگر کوئی ہم کو آگے بڑھا دے وہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ سے آگے بڑھنی چاہیے۔ عام انداز سے کہا، ناظرین کرام سن لیجئے، وقت کے کم دامنی پر اللہ پاک نے اس عظیم معراج کے موقع پر اللہ کے نبی کو اللہ نے بیت المقدس پہنچا دیا اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرما لی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو سیدنا جبریل کو ساتھ لے کر کے الحمدللہ آسمانوں کا مبارک، آسمانوں کا عجیب و غریب ماء الورا، ماء النہر، یہ سفر آپ کا طے ہوا۔ الحمدللہ آپ نے سفر طے کرنے کے بعد معراج کے عظیم الشان موقع پر آپ سیدنا جبریل نے پہلے آسمان میں گئے، انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے سیدنا آدم سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا آدم نے پوچھا کہ من انتا، کون ہے آپ؟ دروازہ کھٹکھٹا رہے، کیا نا جبریل۔ پھر آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے بھائی اخی محمد، اللہ کے نبی محمد میرے ساتھ موجود ہیں۔
میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، عظیم الشان معراج کے واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، سفر میں جب کسی کو ساتھ لے جا رہے، اپنا تعارف تو ہو جاتا ہے لیکن بازو والے کا تعارف بھی کروانا ہے، اس سے ملاقات کر کے اس کو متعارف بھی کروانا ہے۔ جیسے سیدنا جبرائیل نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اپنا تعارف کرنے کے بعد اپنے بھائی ہم سب کے آقا حضرت محمد عربی کا تعارف فرما دیا۔ ایک کے بعد سیکنڈ آسمان پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر وہاں بیٹھے ہوئے، پھر چھٹویں پر سیدنا ابراہیم تشریف فرما تھے۔ اللہ پاک کہ معصوم ملائکہ سیدنا جبرائیل فرمائے کہ یہاں ان سے ملاقات کیجئے، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے جنت المعلی جو کہا جاتا ہے، بالکل اللہ معاف فرما دے، سیدنا ابراہیم نے وہاں اس مقام جس کا نام ہے بالکل خانہ کعبہ، جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، بیت معمور جہاں ٹیک لگا بیٹھے ہیں، اور فرمایا کہ وہاں بیت معمور بیٹھے ہوئے سیم بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ نصیب فرما دے، اور وہاں جا کے دیکھیں آپ کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پورے انتہائی حسن و جمیل ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں فرشتے معصوم ملائکہ اللہ کے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون ہے؟ سیدنا جبرائیل سے، سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ ان کا نام ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کو اللہ کہتے ہیں، اور فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور ایسا طواف کر رہے قیامت تک ان کا باری نہیں ہے، قیامت تک ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک باری ان کی نہیں آئے گی۔ ہم کچھ نصیب ہے بار بار طواف کرتے، اللہ ہم کو موقع عنایت کیا۔ مختصر یہ ہے میرے ناظرین ناظرات، سامعین سامعیات، بغور سماعت فرمائیے، الحمدللہ ساتویں آسمان پہ چلے گئے، مشہور پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی آپ تشریف لائے۔ سیدنا جبرائیل کہا کہ اب میں محمد، اب سن لو میرے اخی محمد، میں ایک پر بھی آگے نہیں آ سکتا ہوں، ایک پر بھی آگے میں نہیں آ سکتا ہوں، اب آپ کی رفتار ہے، اب آپ کا برق ہے، آپ کی براق ہے، آپ کی رفتار ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی پرواز ہے، آپ کا کرشمہ ہے، آپ کا معجزہ ہے، اگر ایک بال بھی آگے بڑھوں گا میرے سارے کے سارے بال، سارے کے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ناظرین اکرام، سماعت فرمائیے کیا مقام ہے پیغمبر خدا کا۔ قرآن صاف کہتا ہے سورہ اسراء کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ نریہ من آیاتنا انہ سمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم سب گنہگار ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، ہم سب عیب دار ہے، اللہ کی ذات بے داغ ہے، ہم سب داغدار ہے، اللہ پاک ہے نقص سے، عیب سے۔ چنانچہ نبی کریم کو اللہ فرما رہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو بلا کر کے رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروا دیا۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو جن کا نام اسم گرہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اللہ سیر کروا دیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے پیغمبر خدا اپنے نبی کو عرش مولا پر جہاں ہزاروں لاکھوں پردے لٹکے ہوئے تھے ایک لق دق پورے صاف ہو گئے، اور آپ کا عرش استقبال کیا۔ نبی ایک موسیٰ آتے کلیم اللہ بغیر چپل کے نالین کیا، نبی تم چپل نالین کے سمیت آؤ، تم جوتیوں کے ساتھ آ جانا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے اللہ پاک سے ہم کلام ہو گئے۔ قرآن کہتا فکان قاب قوسین، تمہارا ہمارے درمیان میں ایک تیر سے کم تھا۔ کیا کلام ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اسی لیے کہتے ہیں بڑا شاعر، پردہ ہر ایک سے ہے خدا کو، پردہ ہر ایک سے ہے خدا کو، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے، پھر کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ نہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کا دیدار کیا، نہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا، نہ آدم صفی اللہ نے کیا، دنیا کا کوئی نبی نے کیا۔ عام ایمان والا تو کچھ دور کی بات، یہ کہتے ہیں کہ نبی کو محبت میں اللہ کے نبی
پر محمد سے پردہ، سارے نبی سے پردہ اللہ، لیکن نبی کا پردہ اللہ سے نہیں ہے۔ پردہ ہر ایک سے خدا کو، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے، پھر کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی اللہ کے پروردگار عالم کی ذات کے سامنے جلوہ گر ہے، نہ نبی ہے، نہ جبریل ہے، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، نبیوں کے امام محمد صلی اللہ، ہم سب کی آقا تشریف فرمائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ نبی آؤ، آپ بڑے تھکے ماندے ہیں، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، اور پیغمبر خدا پہ کروڑ سلام ہو، کروڑ سلام، کروڑ درود ہو۔ آقا نے طائف کے سفر کو ذکر نہیں کیا، کفار قریش نے تکلیف دیا، کفار مکہ نے تکلیف دیا، عرب کا آدمی تکلیف دیا، کوئی ذکر نہیں کیے۔ کہا قریب تشریف لا کر کہا اے اللہ میں اتنے دور اتنا لمبا سفر کر کے، ساتھ تو آسمانوں کا سیر کر کے، مکہ مدینے کا سفر کر کے آیا ہوں، اللہ مجھے میری امت کو یاد کرنے کے لیے اللہ میری امت کے ہمیں تحفہ دے دیجئے۔ میرے آقا پہ کروڑ سلام ہو، امت کو وہاں بھی نہیں بھولا، امت کو اللہ کے نبی وہاں بھی آسمان میں نہیں بھولا، اللہ کے سامنے نہیں بھولا، پروردگار عالم کے جلوے کے سامنے نہیں بھولا۔ وہاں صرف نبی تھے، محمد تھے، اللہ تھے، محمد تھے، مولا تھے، اور صرف اللہ تھے، اللہ کے نبی کی ذات اقدس موجود تھی۔ اب مختصر یہ ہے، ناظرین سماعت فرمائیے، بڑے مزے کی بات اللہ نے کہہ دیا کہ جو تحفہ یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا تحفہ، چھوٹا تحفہ، میرے آقا کی فرمائش پر امت کے لیے اللہ کے نبی نے درخواست کرنے پر اللہ نے آپ کو نماز کا عظیم الشان تحفہ دیا، جس کو کہتے ہیں قرآن، جس کو کہتے ہیں نبی نے کلام پاک میں حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، دیکھو نماز ایمان والوں کی معراج ہے، نماز مومنین کی معراج ہے، نماز اللہ کے نبی کے لیے جیسے سکون ملا، آنکھوں کی ٹھنڈک ملی اللہ کے دیدار کے بعد، قسم خدا کی آج بھی کوئی ایمان والا باوضو کر کے اللہ کے دربار نماز پڑھے گا، جیسے اس نمازی کو پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اللہ کے نبی کو سکون اور بالکل اتنا نصیب ہوگا، جسے آقا نے فرماتا ہے کہ رعیتو، نبی نے فرماتے ہیں کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نماز میں رکھا ہے۔ تو ناظرین بغور سماعت فرمائی، اللہ آج کے معراج کے موقع پر حلوہ جلوہ کھا لیا آدمی، جی پوریاں کھا لیا، کھانا چکن کھا لیا، نہیں، یہ سب غیر، یہ سب سیکنڈری، یہ سب الگ چیز، لیکن آج کے موقع معراج کے موقع ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ میرے آقا نے معراج میں جا کر کے اللہ نے مجھ گنہگار کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بالخصوص نماز کا معراج کا تحفہ دیا۔ وہ نماز کا تحفہ لے کر کے نبی کریم تشریف لائے، اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے لے کر کے آخری تک، اور تیسرا تحفہ جو مشرک ہے، شرک سے جو آدمی پاک ہے، جو مشرک ہے اس کی بخشش نہیں ہے، جو شرک سے پاک ہے اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ جاؤ نبی جاؤ، آپ کی امت۔ شاعر کہتا ہے مل کے حق سے لگے لوٹنے جب، مل کے حق سے لگے لوٹنے جب، حق نے فرمایا محبوب میرے تھوڑی دیر اور رک جاؤ پیارے، ہم نے جی بھر کر دیکھا نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی تشریف لائے، سیدھے 50 نمازوں کا تحفہ، ملاقات ہوئی آسمان پر، 7ویں آسمان پر، اوپر سے پہلے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے، موسیٰ کلیم اللہ پوچھے کہ کیسے جانا ہوا، کیا دینا کیا لینا ہوا، کیا تحفہ ملا، کیا گفٹ ملا، ہم کو تو بتاؤ۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 50 نمازوں میں فرض قرار دیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پہ اللہ بہت بہت ہم سب کی طرف سے جزائے خیر دے، ہم گنہگار امت کی لاج رکھتے فرمایا کہ اے نبی مجھے معلوم ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میری امت کو تو تجربہ ہو چکا، مجھے آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، کچھ کم کرواؤ، کچھ تخفیف فرما دیجئے، کچھ کم فرما دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم نے سیدنا موسیٰ کریم اللہ کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی بات کی لاج رکھتے ہوئے، اللہ پاک کا دیدار کے لیے پھر دوبارہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش مولا کے قریب گئے کہ اے اللہ میری امت کمزور امت ہے، اللہ میری امت
امت کی عمریں کم ہے، وقت کم ہے، ٹائم کم ہے، میری امت اتنی کمزور ہے، مصروفیات آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے 50 نماز ادا نہ کر سکتے، اللہ میں آپ سے گزارش لے کر رکھا ہوں کہ نمازیں کم فرمائیے۔ چنانچہ اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ 5 نمازیں کم ہو گئے۔ پھر آئے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، کہا 5 کم ہو گئے، کہا کہ جاؤ نبی اللہ، جاؤ یا رسول اللہ اور کچھ کم کرواؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اور کچھ کم کروانے کے لیے آئے آسمان پر، آسمان سے ہوتے ہوئے عرش مولا کے قریب، قاب قرآن کہتا فکان قاب قوسین، نبی اتنے قریب آئے کہ ایک چوٹ اور ایک بالشت اور ایک ذرا کے قریب آ گئے اللہ کے نبی۔ ناظرین سماعت فرمائیے، عظیم الشان معراج کے موقع پہ اللہ نے کیا نبی کو تحفہ دیا امت کے لیے، ہم گنہگار امت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، عظیم الشان تحفہ۔ پھر کچھ کم کروا دیجئے، چنانچہ اور کم کروائے، 35 ہو گئے۔ پھر آئے موسیٰ کلیم اللہ سے، بولے اور کم کرواؤ، چنانچہ 9 بار اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار اپنے آنکھوں سے کیا۔ اسی لیے آقا فرماتے کہ میری روح بھی دیکھی، میرا جسم بھی دیکھا، رأیت ربی براس عینی، رواہ البخاری، میں نے میرے اللہ کو میرے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میرے رب کو میں میرے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں ظاہر سے مشاہدہ کیا، میں بصارت سے دیکھا، بصیرت سے دیکھا، ظاہری آنکھ سے دیکھا، میں اللہ کی ذات کو میں نے دیکھ لیا۔ چنانچہ جاتے ہوئے اللہ کے نبی کو کہا دے کہ جاؤ 5 نمازیں آپ کی امت پہ فرض قرار دی گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہہ دیا کہ اور کچھ کم کرو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے حکم پر، آپ کے مشورے پر اللہ کے نبی نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ جاؤں گا تو 5 نمازیں میرے کم ہو جائیں گے، پھر کیا تحفہ لے کے امت کے سامنے جاؤں گا؟ میرے صحابہ نے، میری امت نے قیامت تک آنے والی مجھے پوچھے گی کہ میرے اللہ کے پاس میرے آقا نے گئے تھے، امت کو کیا تحفہ لے کر آئے؟ چنانچہ اللہ کے نبی نے 7 آسمانوں کے عرش مولا کے قریب جا کر کے، عرش مولا کے قریب ہو کر کے اللہ کے دربار میں 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے حکم سے آپ نے اس زمین پر تشریف لائے۔ ناظرین یہاں خاص بات ہے، روزے زمین پہ فرض ہو گئے، زکوٰۃ زمین پہ فرض ہو گیا، حج زمین پہ فرض ہو گیا، کلمہ توحید زمین پہ فرض ہو گئے، لیکن نماز کو اللہ نے عرش مولا بلا کر کے اپنے قریب بٹھا کر کے عظیم الشان فریضے کو ہم گنہگار امت فرض کیا، لاگو کیا، لازم کیا۔ روز محشر کے جاں گداز بوت، اول پرتش کے نماز بوت، سن لو میرے ناظرین، سب سے پہلے پوچھ خبر میں ہوگا وہ نماز کا ہوگا، حشر میں پوچھ نماز کا ہوگا، برزخ میں پوچھ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل گئی، اللہ کی قسم انشاءاللہ سارے اعمال صحیح نکل جائیں گے۔ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بغور سماعت فرمائیے، ایمان والے کی، غیر کی پہچان، کافر کی، مومن کی پہچان نماز پڑھنا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے گو کلمہ پڑھ لے تب بھی اس کا نام ایمان والوں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب کے شیخ المشائخ، عالم قطب ربانی اور تاجدار بغداد جن کا نام ہے اسم گرامی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جو نماز نہیں پڑھتا بے نمازی ہے، اس بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان دفن نہ کیا جائے، ولا يدفنها ولا يقبرها ولا يغسلها ولا يدفنها، نہ کفن دو نہ غسل دو، نہ مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کے قابل ہے۔ اتنی بڑی عظیم الشان نماز ہے۔ میرے ہم سب کے آقا کا بہت محبت بھرے جملہ ہے، فرماتے الصلاۃ عماد الدین، جو بندی نماز پڑھے گی دین کی بنیاد کو قائم کر رہی ہے۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جو نماز کو چھوڑے گا دین کو ڈھائے گا، دین کو ڈھائے گا، مسجد کو ڈھائے گا، مدرسے کو ڈھائے گا، دین کو مسمار کرے گا۔ ایک مسجد کی شہادت ہمارے لیے المیہ نہیں، نماز کا نہ پڑھنا بھی مسجد کی شہادت ہے، نماز کو ادا نہ کرنا بھی اللہ کی بارگاہوں کی مسجدوں کو ویران کرنے کے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہی جامع ہے۔ اسی لیے میرے حاضرین سے، میرے معزز سامعین کرام سے، میں تمام احباب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آج کے عظیم الشان موقع پر انشاءاللہ پھر بھائی نے انگو اگر یاد کر لے، پھر دوبارہ موقع پر مناظر معراج میں کیا کیا آپ کو
دکھایا گیا اور کیا کیا شکل دکھائی گئی، کیا معاملہ کیا گیا، اس کے بعد سیر کی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا ضرور ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کے حکم کے تحت عمل کر لے۔ ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے مکان کو جلاؤ۔ ایک دفعہ نماز پڑھ کر آیا، فجر کی نماز میں دیکھا کہ صحابہ سے کہا اگر مجھے معصوم بچوں کا ڈر نہ ہوتا، بوڑھوں کا ڈر نہ ہوتا، ان کے مکانوں کو میں آگ لگا دیتا تھا۔ باوجود کہ آپ رحمت اللہ عالمین بن کر کے آئے، لیکن آپ نماز نہ پڑھنے والوں کو اتنی بڑی سخت وعید فرما دیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز کو ہم مس نہ کرے، خزا نہ کرے۔ دیکھیے زکوٰۃ مالک نصاب پر ہے، روزہ صحت والے پر ہے، حج مالک نصاب پر ہے، استطاعت والے پر ہے، لیکن نماز غریب پر، امیر پر، فقیر پر، چھوٹے پر، بڑے پر، بیمار پر، تندرست پر، مسافر پر، مقیم پر، یہاں تک کہ جہاد میں جا رہے تب بھی نماز ادا کرنا ہے۔ یہ آج میراج کا واقعہ نہیں کہ آدمی کھا لیا، روڑوں پہ دیکھ لیا۔ میری گزارش ہے نوجوان میرے بچوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، میرے بیٹوں سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں، میرے بھائیوں سے، روڑوں پہ اللہ کے واسطے میراج کو ضائع نہ کیجیے۔ روڑوں کے اندر کھڑے ہو کر گدھوں کے پیچھے بھاگنا، روڑوں میں جا کر کے جو لائٹوں کو پھوڑنا، آواز گاڑیوں کو کرنا، یہ بالکل بے ادبی اسلام کے خلاف ہے۔ اب تو اس وقت میں تو اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ اب وقت آ گیا ہمارا، ہم کھائے پیے سب کچھ کر لیے، لیکن اب تو تقاضا اسلام کو، ان برادران وطن کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، اس ملک کے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، بہنوں کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے نماز کا تحفہ دے کر آنا ہے۔ نبی کریم کے آخری حدیث اپنی بات ختم کر لو۔ ہمارے آقا، ہم سب کے آقا کا ارشاد ہے، آپ نے حجۃ الوداع کا عرفات کے میدان میں، اللہ مجھے اور آپ کو عرفات کا میدان نصیب فرمائے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ فرمایا نبی کریم نے کہ دیکھو نماز کو قائم کرو، نماز کی نگہبانی کرو۔ میرے بھائیوں، بہنوں، معزز سامعین کرام، حدیث میں آتا نماز ایسی پڑھو کہ ہماری نماز پڑھی جانے سے پہلے جسے تو گرا سمجھتا ایک سجدے کو، وہ دیتا ہزارہ سجدے کو نجات۔ آج کی صدی موقع پر، وقت کے کم دامنی پر آپ سے ہماری ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سید عابد بھائی میرے چچا محترم سید عبدالرشید صاحب نظامی کے صاحبزادے ہیں، میرے قریبی ملاقات ہے، کبھی مجھے یاد کر لیتے، میں ان سے پھر امید کروں گا ایسے گاہے مائے موقع پہ غریب کو یاد کر لے، تاکہ میری اصلاح ہوگی، ناظرین کی بھی اصلاح ہوگی۔ چھوٹی موٹی اپنے انداز سے جو میں نے بات کی ہے اس کو اللہ سے دعا کرے، اللہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا کرے، اللہ ہمارے اس ماحول کو اللہ قبول فرما لے۔ میراج کی برکت سے کرونا جو بیماری پھیل چکی ہے، اللہ ہماری اس حفاظت فرما لے، وباؤں سے بلاؤں سے اللہ حفاظت فرما لے۔ ہم سب کا نماز کا عادی اور پابند بنا دیجئے، اللہ کلمے کی ایمان کی موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایک گزارش ہے، دربار ہے، حرمین شرفین کے تمام در و دیوار کو اللہ کھول دے مولا، عمرہ نصیب فرما دے، حج کی دولت سے اللہ نصیب فرما دے۔ عابد بھائی کے اللہ عمر کو اللہ زندگی میں اللہ خوشیاں نصیب فرما دے، برکت نصیب فرما، آنے والی زندگی اللہ خوشیاں نصیب فرما، اس ادارے کو اللہ قبول فرما لے، اللہ مجھے بھی قبول فرما لے، دعا اپنے کرم سے پیغمبر خدا کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔